مختلف ممالک کا سفر کیا کرتے ہیں، گویا کہ آپ کی شخصیت کو یوں کہنا چاہیے کہ آپ کی شخصیت ایک جہاں دیدہ شخصیت ہے۔ ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے میں بس اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ لے کے جامع خطابت کی سرمستیاں، لے کے جامع خطابت کی سرمستیاں، واعظ اہل سنت چلے آئیے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اب میں حضرت کو انہی اشعار پر حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور آپ اپنی خطابت کا جو پورا ہر طرف ایک فیضان بہا رہے ہیں اور ملک و ملت کا بہت بڑا سرمایہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ آئیے اور آپ قوم کو خطاب کر جائیے، قوم آپ کا منتظر ہے، ہم سب اہل اسٹیج بھی آپ کے منتظر ہیں۔ وہ تو ہو چکا ہے، شریعہ کے اعلان کر ہی دیا، پہلے ہی اعلان ہو رہا ہے، پہلے ہی سے اعلان ہو رہا ہے جی، پہلے ہی سے اعلان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، قراء اعظام اور استاذ الاساتذہ، طلبہ عزیز، بھائیوں اور دوستوں، میرے لیے بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اس عظیم درسگاہ کہ دستار بندی کے اس اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکا۔ یہ میرے لیے بڑا مسرت موقع ہے اور میں اسے اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف علوم کے لیے مختلف علاقوں کو قبول کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند ہماری مادر علمی ہے اور ہم سب جی جان سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ حفظ کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم وہاں حفظ کمزور ہے، کمزور نہیں ہے، لیکن قبولیت ایک اور چیز ہے۔ قرآت کے لیے لکھنؤ کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، حدیث کی تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند اور مذاہب علوم کو جس طرح اللہ نے قبول کیا، ویسے ہی چمپارن کی سرزمین کو حفظ قرآن کے لیے اللہ نے قبول کیا۔ ادارے بڑے بڑے، کام بھی بہت، میں کسی کی خدمت کا انکار نہیں کرتا، لیکن جب ہمیں بھی کسی لڑکے کے بارے میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ صاحب یہ پوچھتا ہے اس کا گارڈین کہاں لے جائیں کہاں بھیجیں، تو ہم کہتے ہیں کہ سمرا لے جاؤ یا خیرول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حفظ قرآن کے لیے چمپارن کی سرزمین کو قبول کر لیا ہے، اور اصل معاملہ قبولیت ہی کا ہے۔ بس میرے بھائی، یہ خیروا کا یہ ادارہ جس گاؤں کے نام میں ہی خیر شامل ہو تو قرآن سے زیادہ خیر کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ گاؤں بھی خیر ہے، تو اللہ نے قرآن کریم کی خدمت کے لیے خیروا کے اس گاؤں کو خیر کے کام کے لیے قبول کر لیا۔ یہ گاؤں والوں کو بھی اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت اس علاقے کو فراہم کر دی ہے۔ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جن کی قربانیوں کے طفیل اور جن کی محنت کے طفیل اور جن کی جدوجہد کے طفیل یہ ادارہ دن بدن ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھتا جائے۔ بس میرے بھائی،
اس ادارے کی قدر کیجیے اور محبت کی نگاہ سے کم دیکھیے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں بہت عجیب بیماری ہے کہ کام کرنے والے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹانگ مت کھینچو، ٹانگ کھینچو گے تو منہ کے بل گرتا ہے آدمی، ہاتھ پکڑ کے کھینچو تو کچھ دور تک تمہارے ساتھ جا سکے گا وہ۔ تو ہمیشہ تعاون کا ہاتھ بڑھائیے، محبت کا ہاتھ بڑھائیے، عقیدت کا ہاتھ بڑھائیے، عظمت کی نگاہ سے دیکھیے۔ یہ وہ کام ہے جو کام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ پیسے والے پیسہ دیں اور محبت کرنے والے محبت کے جذبے سے کام کو آگے بڑھائیں، یقیناً یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ قرآن کریم کی نسبت پہ یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ قرآن کریم عظیم کتاب ہے، اس سے عظیم کتاب کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور قرآن کریم کی تنہا یہ خصوصیت ہے کہ جس کو لگ جائے وہ بھی عظیم ہو جائے۔ تنہا قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے، جس کو لگ جائے وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر قرآن کریم کی آیت کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا کہیں پر گرا ہوا مل جائے تو ہمارا وہ مسلمان بھائی جن کے بارے میں ہماری رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ دیندار نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ روزہ نہیں رکھتا ہے، یہ دین کے کام کا نہیں ہے، اس کی بھی نگاہ جب پڑتی ہے تو وہ محبت سے اٹھاتا ہے، آنکھوں سے چومتا ہے، ہونٹوں سے بوسہ دیتا ہے اور کسی اونچی جگہ پر لے جا کے رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ کاغذ کے اس ٹکڑے کو قرآن کریم کی نسبت۔ لکڑی پہ ہم بیٹھتے ہیں، پیڑھے بناتے ہیں، کرسیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن لکڑی کے ایک ٹکڑے کو اگر ریحل بنا دیا جائے تو کوئی اس پر بیٹھ نہیں سکتا ہے، کوئی پاؤں نہیں رکھتا ہے، سر رکھتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی نسبت لکڑی کے اس ٹکڑے کو لگ قرآن کریم کی نسبت آپ سب جانتے ہیں کہ کٹ پیس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، کٹ پیس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن کپڑے کے کسی تھان سے کپڑے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے قرآن کریم کا جزویدان بنا دیجئے تو آپ کو لگے گا کہ اس کٹ پیس کی قیمت آسمان کو پہنچ گئی ہے۔ قرآن کو بھی لوگ چنتا ہے اور قرآن کے ساتھ جزویدان کو بھی چنتا ہے۔ کپڑے کے اس ٹکڑے کی قیمت آسمان کو پہنچ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی عظمت کی نسبت کو لگ۔ اب یہ بچے ہیں اتنے سارے الحمدللہ، ان کو قرآن کریم کی نسبت لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ان کو دے دیا اور وہ نام ہے حافظ۔ اللہ کہتے ہیں واللہ خیر حافظ، اللہ اچھا حافظ ہے۔ اب یہ بچے بھی حافظ کہے جائیں گے۔ یہ عبداللہ نہیں ہے، یہ عبد الرحمن نہیں ہے، یہ عبد الرحیم نہیں ہے، یہ حافظ عبداللہ ہے، یہ حافظ عبد الرحمن ہے، یہ حافظ عبد الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ان کو دے دیا اور اتنا بڑا نام دے دیا۔ پردھان منتری کوئی لقب دے دے، کسی کو جو ہے کوئی ایوارڈ مل جاتا ہے تو کتنا چرچا ہوتا ہے۔ احکم الحاکمین نے ایوارڈ دے دیا کہ اب یہ حافظ ہیں، میرا نام ان کے ساتھ لگے گا، تو اب اتنا بڑا ایوارڈ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بچے اپنے اس سے جائیں گے جنت میں، حکم ہوگا کہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، راتل ورتقے پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ تو قرآن کریم کی نسبت لگ گئی تو یہ حافظ بھی ہو گئے اور جنت بھی پکی ہو گئی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ رمضانی حافظ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضانی حافظ، حضرت مدارس والے ہمارے رجب میں دور کرا دیتے ہیں، شعبان میں یاد ہو جاتا ہے، رمضان میں سنا دیتا ہے، شوال میں بھلا دیتا ہے۔ تو رمضانی حافظ نہیں، اس لیے کہ پکی بات ہے قیامت رمضان میں نہیں آئی۔ کب آئے گی؟ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ میں آئے گی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ شوال میں تو وہ بھلا دیا، تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، تب نہ محرم آئے گا، تو پہلے ہی یا بنی اسرائیل میں پھنس جائے گا، تو اوپر کیسے جائے گا؟
تو رمضانی حافظ نہیں۔ پھر یہ بچے اگر کسی انجینئر ڈاکٹر بنتے تو پتہ نہیں کتنے کماتے، ان کی کمائی ذرا کمزور ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام قیامت میں دیا کہ ان کے باپ ماں کو تاج پہنا کر کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو آپ سوچئے، دیکھنے والا کہے گا کہ ارے یہ تو وہی رکشہ پولر ہے ہمارے گاؤں کا، یہ کیا تاج پہن کے بیٹھا ہوا ہے، ہم تو اس کو اپنے ساتھ ہی نہیں بیٹھا لاتا کرتے، اور یہ وہی مزدور ہے جو ہمارے کھیتوں میں کام کرتا تھا، یہ تاج پہن کر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے، کیا خصوصیت ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ اس کے بچے نے قرآن کریم تو قرآن کریم کی نسبت بچے کو لگی اور بچے کے حوالے سے باپ ماں کو لگ گئی، تو تاج پہنا کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور صادق الامین نے یہ کہا کہ یہ لڑکا 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا جس کے لیے جہنم واجب ہے، اپنے عمل سے جا رہا ہے اس کو نہیں، خاندان میں 10 ایسے لوگوں کو جو جہنم کے لائن میں ہوں گے، فیصلہ ہو گیا ہوگا۔ اب یہ بچہ جائے گا، دادا کو کہے گا دادا کہاں جا رہے ہیں، دادا کہیں گے یہ جہنم میں، یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، کہا زندگی میں دنیا میں مان کے نہ دیا تو یہاں فیصلہ ہو گیا جہنم کا، اب کیا کریں گے، یہاں جانا ہی جانا ہے۔ اب یہ بچہ وہ کارڈ اسپیشل سفارشی کارڈ لے کے دکھائے گا دادا کو، دادا جان یہ ہے، اس سے میں آپ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دادا کو، اس دادی کو، اس نانا کو، اس نانی کو، خاندان کے 10 افراد کو جو جہنم میں جاتے جاتے جنت کی طرف مڑ گئے ہوں گے، اس بچے کی وجہ سے کتنی خوشی ہوگی، کیسا ہوگا۔ بس میرے بھائی بچوں کو حقیر نہ سمجھیں، یہ بڑے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ پورے خاندان کے لیے جنت کا ٹکٹ لے کر کے بیٹھے ہیں، اور جب سے خاندانی منصوبہ بندی شروع ہوئی تب سے خاندان میں 10 ہوتا کہاں ہے، تو 2 ہی 3 بچے ہوتے ہیں گھر میں، تو 10 پورے گا کہاں سے، تو پورا خاندان کا جنت کا ٹکٹ۔ بس میرے بھائی آپ نے دیکھا قرآن کی نسبت جو ہے کاغذ کو لگی، تو قرآن کی نسبت کاغذ کو لگنے کی وجہ سے کاغذ عظیم، قرآن کریم کی نسبت کپڑے کو لگ گئی تو کپڑا عظیم، بچے کو لگ گیا تو بچہ عظیم، خاندان کو لگ گیا تو جنت میں 10 چلا جائے گا۔ سب کی حفاظت کا نظم بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے کرایا ہے۔ یہ حفاظ کرام الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کرام قرآن کریم پڑھنے کے طریقوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو لوگ اوقاف کا علم رکھتے ہیں، کہاں رکا جائے، کہاں چلا جائے، کہاں ملایا جائے، کہاں سانس توڑی جائے، اس کا ذکر۔ محدثین قرآن کریم کے معنی کو سمجھاتے ہیں، مفسرین قرآن کریم کے معنی اور حقائق کو بتاتے ہیں، سب کی حفاظت کا نظم اللہ نے کر کر۔ اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ نہ صرف الفاظ اور معنی قرآن کریم کے محفوظ کیے اللہ نے، بلکہ قرآن کریم لکھنے کا طریقہ بھی محفوظ کر۔ 2 آدمی دربھنگا لکھتا ہے، کوئی الف سے لکھتا ہے، کوئی ہے سے لکھتا ہے، تشتری کوئی تو سے لکھتا ہے، کوئی تے سے لکھتا ہے، توتا کوئی تے سے لکھتا ہے، کوئی تو سے لکھتا ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ 2 آدمی کے لکھنے سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے، کروڑوں اربوں اور کھربوں، اور تعداد ہم کوئی نہیں بتا سکتا کہ قرآن کریم کو کتنے لوگوں نے لکھا، کتنے لوگوں نے کمپوزنگ کیا، اور کن کن کتابوں سے چھپا، لیکن قرآن کریم لکھنے کے انداز کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ کیسے؟ میں بالکل گھڑی دیکھ کر کے بات، میں بار بار یہ دیکھ رہا ہوں۔ تو قرآن کریم لکھنے کے طریقے کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے، اس کو بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی آیت مالک یوم الدین سب کو یاد ہے، مالک الف سے لکھا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کی اس آیت میں مالک پوری دنیا میں الف سے نہیں لکھا، آج تک نہیں لکھا گیا، حالانکہ مالک الف سے ہی لکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں مالک الف سے لکھا ہوا ہے،
لیکن یہاں کا جو مالک ہے کبھی اس کو کسی نے الف سے نہیں لکھا، کون حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے حفاظت کی، اس لیے جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم میں مال حاضر کتاب، مال حاضر کتاب میں لہذا ادکٹوا لام سے لکھا جاتا ہے۔ اردو میں بھی ادکٹوا لام ہوتا ہے اور عربی میں بھی لام آدھے لام سے لکھتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ لہذا ہے مال حاضر کتاب، وہاں پورے لام سے قرآن کریم میں آج بھی لکھا ہوا آپ کو ملے گا مال والا جو لام ہوتا ہے۔ کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ قاعدے کے مطابق اس کے لام کو آدھا کر دے، اس لیے کہ لہذا آدھے لام۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی لکھنے کی بھی اب ایک کام ہمارے ذمہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے احکام پر عمل کی حفاظت بھی کریں۔ یہاں آ کر کے ہم لگی کھا گئے، ہم نے قرآن کریم پر عمل کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل کیا کہ قیامت میں پوچھیں گے رسول سے اللہ کہ یہ قوم کیوں گمراہ ہو گئی، اس کو خیر امت بنایا تھا، اس کو وسط امت بنایا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب دی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 4 کتابیں آسمانی، لیکن یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ کلام اللہ صرف قرآن ہے۔ 4 کتابیں آسمانی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، لیکن قرآن تنہا وہ کتاب ہے جو کتاب الہی ہی نہیں، کلام اللہ ہے۔ دوسری کوئی کتاب کلام اللہ نہیں ہے، نہ توریت کلام اللہ ہے، نہ زبور کلام اللہ ہے، نہ انجیل کلام اللہ ہے، یہ کتاب الہی ہے۔ قرآن کتاب الہی بھی ہے اور کلام الہی بھی ہے۔ یہ تنہا قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام۔ ہم نے لگی مار دیا قرآن کریم کے احکام پر، ہم نے عمل جو ہے کرنا چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے معاملہ جو ہے سارا گڑبڑ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ عبادت نہ کرو۔ ہم نے اللہ کی ہی عبادت چھوڑ دی اور پتہ نہیں کس کی شروع کر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہم نے والدین کو روتا بلکتا اور شکتا چھوڑ رکھا ہے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے پاس سارا وقت ہے واٹس ایپ اور فیس بک اور فلاں اور فلاں دیکھنے کے لیے، بوڑھے باپ کے سرحانے کھڑے ہو کر کے محبت کے 2 بول کہنے کے لیے اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہمارے بچوں کے پاس آج وقت نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو یہاں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا غیبت نہ کرو، ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ہم نے غیبت کرنا شروع کیا۔ قرآن کریم کو ہم نے یہاں چھوڑا۔ قرآن کریم میں سلام کا حکم دیا گیا، ہم نے پتہ نہیں سلام کو کیسے بھلا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا اور مردوں کو بھی کہا، بلکہ عورتوں سے پہلے کہا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ہم عورتوں کے پردے پر بڑی تقریریں کرتے ہیں، کبھی اپنی نگاہ پر بھی تقریر کر لیں کہ ہماری یہ نگاہ کہاں سیکھتی ہے۔ اللہ نے پہلے مردوں کو کہا نگاہ نیچی کرنے کو، ہم نے قرآن کریم کے حکم کو وہاں چھوڑ دیا۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم یہ کام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اور آج زنا کی جتنی قسمیں رائج ہو گئی اور جس طرح سے ہو رہا ہے، ہماری لڑکیاں مرتد ہو کر کے دوسروں کے ہاں جا رہی ہیں، یہ بھی میرے بھائی زنا ہی ہے، اس لیے کہ نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن کریم کے احکام کو ہم نے چھوڑا، ہماری ذمہ داری تھی۔ تو قرآن کریم کی وجہ سے ہم عظیم تھے، قرآن کریم کو ہم نے چھوڑا تو آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے۔ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے، تاریک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کریم کو لوگوں چھوڑا۔ اب بڑے تماشے ہوتے ہیں، حالات حاضرہ، حالات حاضرہ، حالات حاضرہ۔ حالات حاضرہ کیا ہے؟ انبیاء ہمیشہ اس دور میں آئے جس دور میں حالات سب سے خراب۔ میں سمجھتا ہوں کوئی عالم، کوئی مطالعہ کرنے والا اس کا انکار نہیں کر سکتا۔
انبیاء کرام ہمیشہ اس دور میں آئے ہیں جب حالات خراب سے خراب تھے۔ تو آج ہم کیوں رو رہے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے؟ ہمارا کام تو اسی دور میں شروع ہوتا ہے، انبیاء کا سارا کام اسی دور میں شروع ہوا جب حالات انتہائی خراب ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دور دیا ہے کہ ہم ایسے خراب حالات میں جی رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نبی بھیجا کرتا تھا، رسول بھیجا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمارے ذمہ کر دیا ہے کہ اب تم ہی انبیاء کے وارث ہو، اس لیے وہ کام حالات خراب ہو گیا۔ اور بات بالکل ختم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، وہ بڑی بڑی تدبیریں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیریں کرتا ہے، اللہ اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ اچھی تدبیر کرنے والا ہے تو موسیٰ کو اس دور میں پرورش کروا دیا جب لڑکے کے قتل کر دیا جا رہا تھا، فرعون کے گھر میں پرورش کروا دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم اچھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی زندگی دے دیا جو زندگی قیامت تک کے لیے ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں ہم اچھی تدبیر کرنے والے۔ حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات دے دی، یہ وہ لوگ نہیں تھے، یہ کمزور اور عام نہیں تھی، یہ بھی حکمراں لوگ تھے، ان کے پاس بھی قوت تھی، ان کے پاس بھی طاقت تھی، ان کے پاس بھی جاہو سب تھا، لیکن میرے بھائی اللہ نے کہا کہ اللہ اچھے تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ نے تدبیر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر یقین رکھیے، بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہوں گے۔ ایک بار پھر میں اس مدرسے کے ذمہ داروں کو اور ان تمام طلبہ کو جنہوں نے حفظ قرآن کیا مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 منٹ کا وقت تھا، الحمدللہ وہ